اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں۔ دنیا کا وہ ظالم شخص جو عورتوں کو ننگی کر کے مردوں کے بیچ میں ڈھکیل دیا کرتا تھا۔ مطلب مرد جو جہاں پر اس کے قید ہوا کرتے تھے، اس کا جو قید خانہ تھا، وہاں پر جو مرد قید ہوا کرتے تھے، وہاں پر عورتوں کو ننگی کر کے، پوری ننگی کر کے مردوں کے بیچ میں ڈال دیا کرتا تھا اس کے قید خانے میں، اور ہر روز 20,000 سے زیادہ قیدی لائے جاتے تھے۔ اتنا بڑا ظالم شخص تھا یہ کہ اس کا جو قید خانہ تھا، اس کے اوپر چھت نہیں تھی، دھوپ کے اندر وہ قید خانہ تھا، اور کوئی شخص اگر دھوپ سے بچنے کے لیے یوں بھی کرتا نا، اگر یوں بھی کرتا نا کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے، تو اس کے جو سپاہی تھے وہ بہت بڑا پتھر اس کو مارا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہو جاتا اس پتھر کی وجہ سے ہی اس شخص کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا ظالم شخص تھا۔ اب اس کی موت کیسی ہوئی؟ بہت ہی دردناک، بہت ہی بھیانک اس کی موت ہوئی، جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی موت اس طریقے سے ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ جو حجاج بن یوسف ہے، اس کا ظلم کم ہو جائے، ورنہ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، وہ بے آواز لاٹھی ہے۔ حجاج بن یوسف نے لوگوں کی زبان سے سنا کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو اس نے بلایا، حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کیا کہہ رہے تھے تم میرے بارے میں؟ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا، بہت زیادہ غصہ آیا اس کو کہ تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جو تم نے سنا ہے۔ کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں قتل کر دیتا ہوں، میں مار دیتا ہوں؟ تو حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں موت اور زندگی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پکڑو اسے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا اور زنجیروں میں ڈال کر لے جا رہے تھے، تو حضرت سعید بن زبیر اس کو دیکھ کر کے مسکرائے، اس کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا کہ یار مجھے دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، مجھے پاگل تو نہیں سمجھ رہا۔ وہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، بلایا ادھر آؤ، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ میں ہنس رہا ہوں تیری بدقسمتی پر اور اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر۔ کہنے لگے اللہ بھی کیسے کیسے بندوں کو ڈھیل دے دیتا ہے، میں تیری بدقسمتی پر ہنس رہا ہوں۔ تو وہ جو یوسف تھا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ اب اس کو ادھر مت لے کر جاؤ، اس کو میرے سامنے قتل کرو، میرے سامنے اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو، مار دو۔ تو جیسے ہی حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے تھے، تو آپ نے اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیا، کعبے کی طرف اپنا منہ کر لیا، اور کہا کہ اب قتل کرو۔ لیکن جو حجاج بن یوسف تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اس کا منہ پھیرو، اس کا منہ پھیر دو۔ تو حضرت سعید بن زبیر کا منہ پھیرا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب ہر جگہ پر موجود ہے، کر دو مجھے قتل۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ اے اللہ، میرے بعد اس ظالم کو کسی پر بھی مسلط نہیں کرنا، اس ظالم کا میں ہی آخری شکار ہوں، میرے بعد اس کو کسی اور کے اوپر مسلط نہیں کرنا، مت کرنا۔ اور اس کے بعد میں ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خون ان کے جسم سے نکلا، اتنا زیادہ خون نکلا کہ ایک اونٹ میں بھی نہیں نکلتا ہے، ایک اونٹ میں بھی اتنا خون نہیں نکلتا ہے، اتنا خون حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نکلا۔ تو وہاں پر باتیں ہونے لگی کہ یار ہم نے بہت سارے بندے قتل کیے ہیں، بہت سارے لوگ مارے ہیں، لیکن اتنا خون کبھی نہیں نکلا، یہ پہلا ایسا بندہ ہے جس کا اتنا خون نکل رہا ہے۔ تو کسی شخص نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں، اور ڈر کی وجہ سے ان کا خون سوکھ جاتا ہے، لیکن یہ پہلا ایسا انسان ہے جو موت سے ڈرا نہیں، جو ہم سے اور ہماری تلواروں سے ڈرا نہیں، اور ڈٹ کر کے یہ مرا ہے، اور یہ ڈٹ کر کے مرا ہے، یہ ڈر کر نہیں مرا، ڈٹ کر مرا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ختم ہو گئی، حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جب شام ہوئی اور حجاج بن یوسف اپنے بستر پر جا کر سویا، تو رات میں خواب میں حضرت سعید بن زبیر اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے ظالم اٹھ، تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے یہ بتا۔ اب وہ جب بھی سوتا، ہر روز اس کے خواب میں حضرت سعید بن زبیر آ جاتے اور کہتے کہ ظالم تو نے مجھے قتل کیوں کیا ہے۔ ہر روز یہی اس کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے اس پر اس طریقے کی بیماری ڈال دیا کہ اس کو اتنی زیادہ ٹھنڈ لگتی کہ بڑی سے بڑی آگ جلائی جاتی، لیکن اس کی ٹھنڈ نہیں بجھتی تھی، اس کی جو ٹھنڈ اس کو لگا کرتی تھی وہ بجھتی ہی نہیں تھی،
اس کے سینے سے ایسی ٹھنڈ نکلتی تھی کہ آگ کے بڑے بڑے انگارے اس کے جسم پر لا کر رکھ دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کا جسم جل جایا کرتا تھا لیکن ٹھنڈ نہیں جاتی تھی۔ یہ بیماری اللہ نے ڈال دی۔ اس کے بعد میں اس کے پیٹ میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، تو بڑے بڑے حکیم اور طبیب کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، انہوں نے ساروں نے دیکھا کہ یہ کون سی بیماری ہے، یہ کیا بیماری ہے۔ تو ان سب میں جو پہنچا ہوا حکیم تھا، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کو دھاگا باندھا اور کہا حجاج بن یوسف سے کہ اس کو نگل لے، اس کو کھا لے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو کھا لیا، اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں اس حکیم نے اس دھاگے سے اس گوشت کے ٹکڑے کو ریٹرن کیا، واپس کیا، کھینچا باہر۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو بچھو کے جیسے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اس گوشت کے اوپر، اس گوشت کے اوپر بچھو جیسے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف کے جسم کے اندر کیڑے موجود ہو گئے تھے جو کہ عجیب طرح کے کیڑے تھے، دنیا کے اندر وہ کیڑا موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا کیڑا تھا یہ حکیم بھی نہیں جان پائے اس وقت کے کہ یہ کیڑا کون سا ہے۔ بچھو کی طرح عجیب عجیب کیڑے چمٹے ہوئے تھے گوشت پر، جو اس نے کھینچا نا گوشت، اس پر بچھو کی طرح کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ تو حکیم سارے جو ہے تو بھاگنے لگے، اتنی بدبو ہو گئی کہ کئی میل دور تک اس کی بدبو پھیلنے لگی، اس کیڑوں کی بہت ہی زیادہ بدبو ہونے لگی۔ تو جو حکیم تھے جو علاج کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے بھاگنے لگے، لیکن اس میں کا جو مین حکیم تھا جس نے گوشت کا ٹکڑا کھینچا تھا، اس کو حجاج بن یوسف نے پکڑ لیا اور کہا کہ کیوں بھاگتے ہو، میرا علاج تو کر دو۔ تو اس حکیم نے اس کو کہا یہ جو تیری بیماری ہے یہ زمین کی نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، اور یہ تیری کرتوت ہے، جو تو نے کام کیے ہیں، جو تو نے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہے، وہ ساری کرتوتیں ہیں۔ حجاج بن یوسف رات بھر تڑپا کرتا تھا، رویا کرتا تھا اور یہی دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے نہ بخش، مجھے جہنم میں ڈال دے، لیکن میری روح قبض کر لے، میری روح ابھی قبض کر لے، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ یہ دعائیں کیا کرتا تھا، لیکن اس کو کیا پتا تھا اس نے صحابی رسول کا جو قتل کیا تھا وہ بہت ہی بے دردی کے ساتھ کیا تھا، جس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ اتنا بڑا ظالم شخص تھا، لیکن اللہ نے اس کو فنار کر دیا، جہنم کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی لاٹھی جس کے اندر آواز نہیں ہوتی۔